الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی گر کرم تو کرے یا الہی گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اسلام اگر منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں اسلام اگر منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں پھر افسوس ہے ایسے لوگوں پر یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں لاکھ زباں پر نام نبی ہو لاکھ زباں پر نام نبی ہو ناؤ مگر طوفان میں ہے سوچ رہا ہوں اب میں یقیناً کوئی کمی ایمان میں ہے دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سرور دین کا صدقہ ہے دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سرور دین کا صدقہ ہے سرور دین سے جو ہے گریزاں وہ انسان نقصان میں ہے رشتہ در و دیوار رشتہ دیوار ادھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے
رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا عشق کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کیوں مسلم لڑے آپس میں بات بات پر، کیوں مسلم لڑے آپس میں بات بات پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے تیرا کیا، چمن تو سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے تیرا کیا، چمن تو سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ نصیبوں والے ہیں، قسمت والے ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے یہ لمحات اچھے اعمال میں گزرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ، بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے یہ لمحات اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں گزرتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ان لمحات کو ان اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی برکت سے کل قبر و حشر میں ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے 18ویں پارے کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی، جن کے اندر کامیاب لوگوں کی کچھ صفات ذکر کی گئی کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ ان کامیاب لوگوں میں سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی پہلی آیت کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے اندر ایمان ہو، اور دوسری صفت بیان کی والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی 18ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کامیاب لوگوں کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنی زبانوں کو لغویات، بیہودہ، بے فائدہ، فضول باتوں سے بچاتے ہیں۔ تو اسی تیسری صفت کے بارے میں آج کے اس درس میں ذکر کرنے کا ارادہ ہے کہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت جو اللہ نے 18ویں پارے کے ابتدائی آیات میں ذکر کی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کو بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا تو وہ اچھی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا وہ خاموش رہے، اپنی زبان کو بند رکھے۔ یہ میں نے نہیں کہا، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر فرمایا ان صفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی تم مسلمان ہو تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری زبان سے اچھے بول نکلیں، وگرنہ خاموش رہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا تھوڑی سی دیر غور کیجئے، سوچئے کہ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور شیخ الاسلام تقی عثمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مشین ہے زبان جو پیدائش ہی سے انسان کو اللہ عطا فرماتے ہیں، اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ زبان انسان کا ساتھ دیتی ہے، اپنی ذمہ داری مکمل نبھاتی ہے، اور ہر مقام پر یہ زبان حتیٰ کہ نزع کی حالت میں بھی انسان کا ساتھ نبھاتی ہے۔ چونکہ یہ زبان جو ہے بغیر کسی پیسے کے، مشقت کے، محنت کے بچپن ہی سے اللہ نے دے دی تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ عام طور پر بھی جس چیز کے اوپر آدمی کا پیسہ، وقت، محنت لگی ہو، اگرچہ وہ چیز قیمتی نہ بھی ہو، بندے کی محنت وقت لگا ہو تو بندہ اس کی قدر کرتا ہے، اہمیت ہوتی ہے اس کے دل میں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز جس کے اوپر انسان کا پیسہ، وقت نہ لگا ہو، وہ قیمتی بھی ہو، پھر بھی بندہ اس کی اہمیت اور قدر نہیں کرتا۔ تو زبان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو بیٹھے بیٹھائے ہمیں مل گئی، اس لیے ہمیں قدر ہی نہیں اس کی، جو آیا زبان پہ بول دیا، خواہ اچھی بات ہے یا بری ہے، تسلی کی ہے یا گالی ہے، نصیحت ہے یا غیبت ہے، قول زری ہے یا بہتان ہے، نرم بات ہے یا گرم بات ہے، کلمہ خیر ہے یا کلمہ شر ہے، جو بھی آیا زبان سے کہہ دیا تو یہ اس عظیم نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام اور دولت ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس زبان سے اچھے بول ہوں، نرمی کے بول ہوں، محبت کے بول ہوں، ظلم کی باتیں نہ ہو، انصاف کے بول ہوں، قول اجر ہو، زجر نہ ہو، خیر کے بول ہوں، شر کے بول نہ ہو۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو گونگے ہیں، زبان ان کی نہیں ہے، اور دل میں کیسی کیسی باتیں آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اب زبان سے اس کا اظہار کریں، لیکن چونکہ قدرتی گونگے ہوتے ہیں زبان سے وہ بات نہیں کہہ سکتے، دل کے اندر کیا کیا جذبات مچل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اپنے دل کی بات کا اظہار وہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور دولت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ لقمان حکیم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن اپنے آقا کے سامنے بیٹھے ہیں، آقا نے کہا یہ بکری ہے اور اس کو جا کر ذبح کرو، اس کے بدن میں جو سب سے اچھا گوشت کا ٹکڑا ہے وہ لے کر آؤ۔ اب لقمان حکیم وہ بکری لے کر گئے اور وہاں جا کر کنارے میں ذبح کی، اور اس کے بدن سے ایک زبان کا ٹکڑا گوشت کا اور ایک دل کا ٹکڑا لے کر اپنے آقا مولا کے سامنے رکھا، اور کہا کہ یہ اس کے بدن میں سب سے بہترین اور نفیس گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اب لقمان حکیم نے کچھ وقت کے بعد پھر کہا اپنے اس شاگرد سے یا غلام سے
جو لقمان حکیم کا آقا تھا کہ یہ بکری ذبح کرو اور اس کے بدن میں سب سے بدترین ذلیل جو ہے غلیظ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ لے کر آؤ۔ اب لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل جو گوشت کا ٹکڑے ہیں یہ دو یہ لا کر اپنے آقا کے سامنے رکھ دی۔ آقا نے کہا کہ میں نے تجھے کہا سب سے بہترین ٹکڑا بدن سے لے کر آؤ، تم نے زبان اور دل لے کر آیا، اور جب میں نے کہا سب سے ذلیل گھٹیا اس کے بدن میں جو ٹکڑا ہے گوشت کا، تو نے پھر بھی زبان اور دل یہ دو ٹکڑے لے کر آئے، کیا وجہ ہے؟ لقمان حکیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدن کے اندر اگر بدن ٹھیک ہو اور یہ دو ٹکڑے ٹھیک ہو تو بدن کے اندر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے گوشت کا وہ زبان اور دل ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو بدن کے اندر سب سے ذلیل بدترین گھٹیا ٹکڑا زبان اور دل ہے۔ تو میرے دوستو اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنے زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ ڈال لیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مصائب سے عذاب سے محفوظ رہوں، تو وہ اپنی زبان پہ اچھے بول بولے یا زبان کو بند رکھے۔ یہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ عذاب اور مصیبتوں سے بچ جائے تو یا تو وہ اچھا بول بولے یا پھر اپنی زبان بند رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، اے افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق کو خطاب کر کے کہا یہ کیا کر رہے ہو، زبان کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زبان نے مجھے بڑی بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے، میں اس کو قابو کر رہا ہوں اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے قابو میں رہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اپنی گرفت میں مضبوط رکھنا، وگرنہ یہ زبان آدمی کو بڑے خطرناک معاملات میں پھنسا دیتی ہے۔ انسان کو فرش سے جو ہے عرش سے بعض دفعہ فرش تک اور بعض دفعہ فرش سے عرش پہ گرا دیتی ہے۔ یہی زبان کا ایک کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو کافر سے مومن بن جاتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے انکار کا تو فرمایا مومن سے کافر، اس کی ساری نمازیں اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ مجھے قبول ہے، گھر بس جاتا ہے۔ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا تو فرمایا گھر اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اس زبان کو کنٹرول کرو وگرنہ یہ تمہیں بربادی میں ڈال دے گی۔ میرے دوستو یقین سے غور سے دل میں یہ بات بسا لیجئے کہ اگر یہ زبان ہمارے قابو میں نہ رہے اور ہمارے قابو سے باہر ہو جائے تو یہی زبان ہمیں با ادب سے بے ادب بنا دیتی ہے اور با اخلاق سے بد اخلاق بنا دیتی ہے، اعلیٰ سے ارذل بنا دیتی ہے، متقی سے شقی بنا دیتی ہے، مومن سے منافق بنا دیتی ہے اور جنتی سے جہنمی بنا دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گواہی دے، ضمانت دے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے میں اس کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی حصول جنت کا یہ بنیادی ذریعہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مسجد کے دروازے سے جو بندہ داخل ہوگا یہ بندہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے، کس کے بارے میں سرکار انبیاء امام الانبیاء کی زبان سے یہ بشارت ملی۔ ہر صحابی منتظر ہے، دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کون داخل ہوگا۔ کچھ لمحے کے بعد دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے گور کر غور سے دیکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب مجلس ختم ہوئی، سرکار دو عالم کے ان صحابہ کو چونکہ اس بات کی ٹوہ ہوتی تھی، اس بات کی جستجو میں ہوتے تھے کہ کون سا عمل کامیابی کا ہے، وہ اس کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہاں سے زیادہ پیسہ آتا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے، لیکن صحابہ کیا اکثر مزاج صحابہ کا یہی ہوتا تھا، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ چنانچہ صحابہ کرام جو ہے، کچھ صحابہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے کہ فرمانے لگے، آپ ابھی تک نہیں آئے تھے، حضور علیہ السلام نے باتوں باتوں میں کہا ابھی ایک بندہ داخل ہوگا مسجد میں اور یہ بندہ جنتی ہے، آپ بتلاؤ کہ آپ کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے رسول خدا نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بس میں صرف کمزور ضعیف سا بندہ ہوں، اپنے فرائض کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے فرمایا یہ تو ہم بھی کرتے ہیں فرائض کا اہتمام، اور کوئی ایسا خاص عمل؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ میں اپنے سینے کو، دل کو بغض سے پاک رکھتا ہوں، دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا، اور اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے اجتناب میں رکھتا ہوں، بچا کر رکھتا ہوں، بس یہ میرا ایک خاص عمل ہے۔ تو گویا رسول اللہ نے یہ جو بشارت دی اس شخص کو، تو اس کے اس عظیم عمل کی وجہ سے آپ کی یہ مشہور حدیث بھی ہے کہ من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا، اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے جو ہے روکے رکھا، آپ نے فرمایا وہ کامیاب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، زبان کو قابو رکھنے کے لیے علماء نے یہ نسخہ بتلایا، چونکہ زبان جو ہے یہ بہت سی آفات سے محفوظ رکھتی ہے اگر قابو میں ہو، اور حصول جنت کے لیے لازمی ہے کہ اس زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ تو اہل علم نے فرمایا کہ اس کے کنٹرول کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آدمی بے موقع بے محل نہ بولے، اور اکثر کوشش کرے خاموش رہے، جہاں حق بات کہنی ہو تو وہاں خاموش نہ رہے، ڈٹ کر مختصر سی بات کہے، ظلم کے خلاف صاف ستھری ڈٹ کر بات کہے، وگرنہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ فرمایا کہ یہ بندہ کامیاب رہے گا آفات سے، اور جب بھی بولے تو تول کر بولے، جب یہ اپنی زبان کو تول کر بولے گا یہ زبان اس کے قابو میں رہے گی، نہ دنیا میں اسے شرمندگی ہوگی نہ کل قیامت کے دن شرمندگی ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسا عمل نسخہ بتا لے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ چپ رہا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کام تو مشکل ہے، چپ رہنا ہر جگہ یہ تو مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پھر خیر اور بلائی کی بات کہو، اچھی بات کہو، وگرنہ جو ہے زبان کو بند رکھو۔ شیخ فرید الدین تار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ بولتا ہے، باتونی ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر دل بیمار ہو جاتا ہے، روحانیت مٹ جاتی ہے۔
ایسا شخص بہت سی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹ، کبھی ریا، کبھی چغلی، کبھی گالم گلوچ، کبھی ظلم، کبھی لعنت و ملامت۔ فرمایا اس طرح یہ چلتے چلتے بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو فرمایا زبان کو حفاظت میں رکھنا یہ کامیابی کا نسخہ ہے۔ وہ مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بچی کا جب نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے اس کی والدہ نے اسے سمجھایا کہ بیٹی سسرال کے ہاں زیادہ باتیں نہ کرنا، وہ لوگ برا مناتے ہیں، لہذا خاموش رہنا۔ اب یہ بچی جو ہے جب اس کی رخصتی ہوئی تو یہ اکثر خاموش رہتی۔ ایک دن ساس نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی آپ اکثر خاموش رہتی ہیں، ہم آپ کی آواز کے لیے ترس گئے، باتیں کیا کرو۔ تو اس بچی نے بہو نے کہا کہ میری اماں نے کہا ہے کہ وہ لوگ برا منائیں گے، آپ خاموش رہا کرو۔ اب اس جو ہے بیٹی سے ساس نے کہا کہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ناراض نہیں ہوتے، میں بھی آپ کی ماں ہوں، باتیں کیا کرو۔ تو اب اس لڑکی نے کہا کہ اچھا جی، بڑی اماں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کا بیٹا اگر مر گیا تو مجھے آپ اس گھر میں رکھو گے یا کہیں اور دوسری جگہ شادی کراؤ گے؟ اب ساس اچھل گئی، غصے سے شروع ہو گئی، کہنے لگی بس بیٹی تیرا خاموش ہی رہنا بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے کہ زبان جو ہے بدن کے ہر عضو سے واسطے دیتی ہے، زبان کو بدن کا ہر عضو جو ہے واسطہ دیتا ہے کہ اے زبان، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، بدن کا ہر عضو زبان کو واسطے دیتا ہے کہ اے زبان تو بہتر رہنا، اچھا رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم مصیبتوں سے بچے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی پھنس جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر صبح بدن کے سارے عضو زبان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ زبان ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اور شکر کریں اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اس کے اوپر کلمات خیر کو جاری کریں، کلمات شر کو اس کے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ جب زبان کے اوپر کلمات خیر جو ہے حاوی ہو گئے، کلمات خیر کا غلبہ ہوا تو یہ زبان جو ہے کلمات شر سے بچی رہے گی، اور اس کے اوپر کلمات شر کا جب غلبہ آ گیا تو فرمایا یہ آدمی کو بڑی مصیبتوں میں، بڑی جو ہے تکلیفوں میں، بڑے پریشانیوں میں مبتلا کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے کئی دفعہ فرمایا کہ ایک ہی جملہ آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، ایک ہی جملہ آدمی کو اعلیٰ علیین وہ بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق دیا کہ اس زبان کے اوپر ایسے کلمات جاری ہوں جو آدمی کو بلندیوں کی طرف لے جائیں، پستیوں کی طرف نہ لے جائیں۔ تو وہ کلمات خیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ۔ یہ کلمات خیر ہے۔ جب زبان کے اوپر ان کلمات کا غلبہ ہوگا تو کلمات شر زبان کے اوپر جو ہے غالب نہیں ہوں گے، اور زبان کے اوپر مٹاس آئے گی، اللہ کے فرشتوں کی بھی رحمت ہوگی، اللہ بھی خوش ہوں گے، مخلوق خدا بھی خوش ہوگی، اور اسی زبان پہ کلمات شر آگے اللہ کی بھی لعنتیں ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہوگی، مخلوق خدا کی بھی لعنتیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان، فرمایا کہ دو ایسے کلمے ہیں کہ جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہے، ثقیلتان علی اللسان، فرمایا زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں۔
پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ اللہ کے میزان میں بہت وزنی ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہے، اور وہ کلمات عند اللہ بہت ہی قیمتی ہے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے آخر میں ذکر کر کے یہ دعوت فکر دی کہ اپنی زبان کو کلمات خیر کے ساتھ جو ہے متصف فرماؤ تو یہ آپ کو عرش کے ہاں اللہ کے ہاں بلندیوں کی طرف لے جائیں گے۔ تو فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں تو وہ بہت ہی محبوب کلمے ہیں، اور زبان پر خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے پھلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں ان کا بڑا اجر ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات خیر کے ساتھ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیے، تو امید ہے کہ ہم اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوں گے، مخلوق خدا کے ہاں بھی مقبول ہوں گے، اور کل عرش میزان کے اوپر بھی فرمایا یہ کلمات ہمارے لیے بہتری کا سبب بنیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جتنے کلمات خیر ہیں ان کا ورد کریں، خصوصی طور پر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ ان کلمات کی اہمیت کو خود جو ہے مطالعہ کیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے عظیم کلمے ہیں۔ ہماری زبانوں کے اوپر بکواسات ہوتے ہیں، ہماری زبانوں کے اوپر جو ہے مذاق میں جو ہے کیسی گندگی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے موبائلوں میں ہم جو ہے مزاحیہ باتیں بتاتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں کہ فلاں ہنس جائے، ہمارے ویو زیادہ آ جائے۔ فرمایا اس کے لیے اپنی زبان پہ گندی باتیں لے آتے ہیں، اور یہی زبان ہم مر جاتے ہیں، وہ بکواسات لوگ سنتے رہتے ہیں۔ قبر میں جس طرح ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اچھے کام کا سلسلہ شروع کیا جائے، ہمیشہ اس کا یہ مر بھی گیا ثواب پہنچتا ہے، اور برے کام کا جو ہے ایجاد کر گیا، مرنے کے بعد بھی جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قبر میں اس کی ڈانٹ ڈپٹ، حشر تک اس کو جو ہے سزا اور گناہ کا جو ہے وہ عذاب پہنچتا رہے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کیجئے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، فرمایا معصوم صرف انبیاء ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، باقی ہر انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، غلطی پہ ڈٹ جانے والا شیطان ہے، اور غلطی پہ جو ہے نادم ہو جانے والا فرمایا اللہ کے ہاں اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، فرشتوں سے سبقت لے جاتا ہے۔ لہٰذا فرمایا انسان کو کمزور پیدا کیا، جب بھی اس سے غلطی ہو جائے توبہ کر لے، استغفار کر لے، لیکن توبہ کے شرائط کے ساتھ، توبہ کے 3 شرائط اہل علم نے بتلائے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنی غلطی پہ نادم ہو کہ اللہ جو ہوا غلط ہوا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے علاد ہو جائے، یعنی آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب نہ آئے۔ تیسرا پکا یہ عہد کرے کہ اللہ میں پھر کبھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ فرمایا اس شرط کے ساتھ وہ توبہ کرے، توبہ مقبول ہے، پھر گناہ ہو جائے پھر کر لے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن جو ڈٹ گیا فرمایا وہ شیطان کی طرف مردود ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی زبان کو، اپنے بدن کے اعضاء کو ان جو ہے اعمال میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے دنیا میں بھی سرخرو ہو، اور کل قیامت میں اللہ کے سامنے بھی ان اعمال کی برکت سے سرخرو ہو۔ سنتیں ادا فرمائے۔